بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم گجر، آپ کے اپنی یوٹیوب چینل نقطہ نظر پر۔ نقطہ نظر میں میرا آج کا موضوع کراچی میں تجاوزات کے حوالے سے عزت مآب جسٹس گلزار صاحب کے ریمارکس ہیں۔ 2 روز قبل انہوں نے اپنی کورٹ میں کینٹونمنٹ بورڈز، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، ریلوے، پولیس اور دیگر تمام لا اینڈ آرڈرز کے جو ہیڈز ہیں ان کو بلا رکھا تھا۔ جسٹس صاحب کے ریمارکس بالکل ٹھیک ہیں کہ کراچی تباہ ہو گیا، اور کراچی کو تباہ ہوتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میری عمر لگ بھگ 55 سال ہے۔ 25-30 سال سے میں بھی بہت ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، لیکن کچھ چیزیں میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ مثلاً اگر میں کسی ایک ادارے کو لے لوں، کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ، اگر آپ پرانے ریس کورس کے طرف سے انٹر ہوتے ہیں کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ کی لمٹ میں، تو سب سے پہلے آپ کو عسکری اپارٹمنٹس نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں اطراف کی زمین KDA کی زمین تھی۔ نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں یہ ریزیڈنشل پلاٹس تھے یا بنگلے بنے ہوئے تھے، لیکن نعمت اللہ صاحب کے دور میں اس جگہ کو کمرشل کر دیا گیا۔ اب زمین KDA کی ہے اور اس پہ نقشے بنانے کی اجازت کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ دیتی ہے۔ اس وقت جو CO تھے، شاید ان کے علم میں تمام چیزیں نہیں تھیں، لہٰذا انہوں نے بہت ساری چیزوں کو صرف نظر کیا، لہٰذا یہ ہائی رائز بلڈنگیں بن گئیں۔ اس سے تھوڑا سا آگے آ جائیں تو پھر کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ کی پراپر آبادیاں شروع ہوتی ہیں، جن میں دہلی کالونی، چانڈیو ولیج پنجاب کالونی اور لوور گزری شامل ہے۔ لوور گزری پنجاب کالونی، چانڈیو ولیج، دہلی کالونی میں جب تک کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ کی رسائی تھی، وہاں پر کوئی بھی ہائی رائز بلڈنگ نہیں بنی تھی۔ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 25-30 سال سے کراچی کو ایک طاقت نے یرغمال بنا رکھا تھا۔ کچھ علاقے ایسے تھے کہ جہاں کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ کا عملہ نہیں جا سکتا تھا، اور وہاں پر طاقت کے زور پر ان لوگوں نے ہائی رائز بلڈنگیں بنائیں۔ میں مین روڈ کی بات نہیں کر رہا۔ مین روڈ پہ جو ہائی رائز بلڈنگ کی اجازت ہے وہ کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ نے خود دی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو آبادیاں ہیں ان کے اندر، یعنی دہلی کالونی، وہاں پر یہ تمام تجاوزات اس لیے بنی کہ وہاں پر کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ کا عملہ نہیں جا سکتا تھا۔ مختلف ادوار میں مختلف CO آئے، تبدیل ہوتے رہے۔ ظاہر CO کا زمانہ، CO کا جو ٹرن اوور ہوتا ہے وہ 2 سال، 2.5 سال، 3 سال کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیا CO آ جاتا ہے۔ 2, 2.5, 3 سال کے اندر کوئی بھی CO کوئی بڑی پلاننگ نہیں کر سکتا، لہٰذا ہر شخص اپنی نوکری کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جو کینٹونمنٹ بورڈ کے پرمننٹ ملازمین ہیں، جو 25-30 سال سے اب بھی کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ میں ملازمت کر رہے ہیں، آپ کو وہ کہانی صحیح بتا سکتے ہیں۔ CO صاحبان، ڈائریکٹر صاحبان، ممکن ہے ان کو کچھ چیزوں کا علم ہی نہ ہو۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو واضح کرتا ہوں۔ آج سے 6-8 سال پہلے جب میں کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ کا ممبر تھا، تو تجاوزات کے حوالے سے ایک نئے سیشن کمانڈر صاحب آئے تھے۔ انہوں نے ایک اجلاس میں، جس میں تمام کچی آبادیوں کے ریپریزنٹیٹیو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں ان علاقوں میں تجاوزات نہیں ہونے دوں گا، اور جو ہو چکی ہیں میں ان کو گراؤں گا۔ کون ہے جو تجاوزات کے حوالے سے پہلے پہل کرتا ہے؟ کچھ دیر تو سناٹا چھایا رہا۔ دہلی کالونی، PNT کالونی، پنجاب کالونی، چانڈیو ولیج اور فلاں کے تمام لوگ موجود تھے۔ میری اس پہ کوئی بہادری یا بڑائی نہیں ہے، میں صرف ایک مثال آپ کو بتا رہا ہوں۔ کچھ دیر رکنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ کوئی شخص کھڑا نہیں ہوا، تو اس وقت کے CO صاحب اور تمام لوگ موجود ہیں اور وہ گواہی دیں گے کہ میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، دیکھیں جناب، میں اگر کہوں کہ میں لوور گزری کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اور میں اس تجاوزات کو توڑنے میں آپ کا ساتھ دوں گا، تو آپ کو میرے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا اوکے۔
انہوں نے کہا کل ہم ان تجاوزات کو توڑتے ہیں. اس کارروائی کا آغاز گزری سے کرتے ہیں. تجاوزات گزری میں کیا تھیں کہ پل کے نیچے جو تجاوزات تھیں ان سے ٹریفک کا فلو خراب ہو رہا تھا. نیکسٹ ڈے 9 بجے میں تیار تھا لیکن اسٹیشن کمانڈر صاحب نہیں پہنچے. میں بھی نہیں گیا چونکہ گزری میری اپنی گزری ہے، میرے اپنے لوگ ہیں. میں کچھ ایسا کام نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جس سے کم گزری کے لوگ مجھے بلیم دیں. اس روز عملہ واپس چلا گیا. دوسرے دن پھر عملہ آیا. اسٹیشن کمانڈر صاحب نہیں آئے. ایک ایڈیشنل CO صاحب آ گئے. انہوں نے مجھے کال کی، میں بھی چلا گیا. ہم نے بڑی بھرپور ہمت کے ساتھ ان تجاوزات کو ختم کیا اور اسے کوثر میڈیکو تک پہنچا کے ختم کر دیا. اب ظاہر ہے کوثر میڈیکو کے بعد نئے ممبر صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ اسے ختم کرتے. اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. گزارش میری صرف اتنی ہے کہ کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ بھی اپنی لمٹس رکھتا ہے. اس کے پاس نہ انفورسمنٹ ہے، نہ لا اینڈ آرڈرس کی امپلیمنٹ کرنے کی کوئی ایسی طاقت ہے. ان دنوں جب دہلی کالونی میں ہائی رائز بلڈنگیں بن رہی تھیں اور PNT کالونی کے اندر ہائی رائز بلڈنگیں بن رہی تھیں، اس وقت ایک طاقتور مافیا ان علاقوں میں انٹر ہونے نہیں دیتا تھا. اس کا برملا اظہار کرنا چاہیے، بتانا چاہیے CO صاحبان کو کہ یہ سب کچھ ہوا. اب جب کہ یہ تمام چیزیں بن گئی ہیں تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر وہ تمام لوگ جو ان اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں. حالانکہ قصور ان کا بھی ہے. ہم اگر سبزی خریدنے جاتے ہیں تو اچھے اچھے ٹماٹر چن کے ڈالتے ہیں، لیکن جب 25 لاکھ روپے کا یا 30 لاکھ روپے کا فلیٹ خریدتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ اس کی کوئی ملکیت ہے، اس کی کوئی لیز ہے، پراپر ڈاکومنٹیشن ہے. ہم یہ نہیں کرتے. ان میں ان لوگوں کا بھی قصور ہے اور اس میں بلڈرز کا قصور ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا قصور کینٹونمنٹ بورڈ کا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ کینٹونمنٹ بورڈ اپنی عملداری نافذ کرنے میں اس لیے ناکام ہے کہ اس کے پاس کوئی فورس نہیں ہے. وہ پولیس سے مدد لیتا ہے، وہ رینجر سے مدد لیتا ہے. ایک دن آپریشن ہوتا ہے، 6 دن کے بعد تجاوزات دوبارہ بننی شروع ہو جاتی ہیں. PNT کالونی کی تجاوزات اس طرح بنی. برائیگی بلڈنگ ہائی رائز جو عزت مآب جسٹس گلزار صاحب نے فرمایا، ان ہائی رائز بلڈنگ کو کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ نے خود پرمیشن دی. بالکل آپ کا حق بنتا ہے جسٹس صاحب کہ آپ پوچھیں کہ آپ نے ان ہائی رائز بلڈنگ کو کیوں بننے دیا. 1000 گز کے پلاٹ پر 15 منزل بلڈنگوں کا یہ جنگل کھڑا کر دیا. آپ ان سے سوال کریں. لیکن ایک میری گزارش، اگر کراچی میں سی پیک کے حوالے سے آپ نے اس کو خوبصورت بنانا ہے تو برائے مہربانی یہ 15 کلومیٹر پر جو اداروں کی لمٹس تبدیل ہوتی ہے، یہ کلفٹن کینٹونمنٹ ہے، یہ کراچی کینٹونمنٹ ہے، یہ KPT ہے، یہ شارع فیصل کینٹونمنٹ ہے، ان کو ختم کرنا ہوگا. کراچی کو ایک اتھارٹی کے انڈر میں لانا ہوگا. ایک اتھارٹی کے انڈر میں لائے بغیر کراچی میں تجاوزات اور دیگر تمام مسائل حل نہیں ہوں گے. میری مؤدبانہ گزارش ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے بہت ساری چیزوں کو بہت نزدیک سے آبزرو کیا ہے. میری یہ رائے ہے بہت ہی مؤدبانہ، اس میں کسی قسم کی کوئی سیاست اور کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ میری ان گزارشات کو اپنی طرف سے عزت مآب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے رکھے گا اور بتائے گا کہ ہماری مجبوریاں کیا تھیں اور ہم کہاں کہاں مجبور تھے. لیکن جہاں جہاں کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ میں کالی بھیڑیں ہیں ان کو بھی دیکھیں. برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنی رائے دیتا رہوں گا. پاکستان زندہ باد.